بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کتے انسان کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ انسانوں کی جان بچانے کے لیے کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جس کا انسان اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسا ہی اس برطانوی عورت کے ساتھ بھی ہوا جس کی ایک نہ نظر آنے والے خطرے سے جان ایک کتے نے بچائی۔ کیولو نام کے اس کتے کو ایل ہیننا بٹلر اور اس کے فیانسے رکی برنز نے تب اڈاپٹ کیا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اب کیولو بہت بڑا ہو چکا تھا اور ایل ہیننا بھی پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ایل ہیننا اور اس کا شوہر اپنے گھر میں ایک بچے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کا کتا وزن میں ان سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا، لیکن وہ اپنے مالکان کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح پیش آتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالکان پر غرانہ تو دور ان پر بھونکتا بھی نہیں تھا۔ انہیں امید تھی کہ ان کا یہ پالتو کتا ان کے نئے آنے والے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی دوستی کرے گا، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ایل ہیننا کو کچھ ہی ماہ ہوئے تھے کہ اس کو کمر میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ درد بالکل نارمل ہے، کیونکہ پریگننسی کی وجہ سے پیٹ پر وزن پڑتا ہے اور یوں کمر کے مسلز بھی کھنچ جاتے ہیں اور ان میں درد ہو سکتا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے گھر میں آ تو گئی، لیکن اس کے گھر میں کوئی تھا جو مطمئن نہیں تھا۔ ایل ہیننا نے اپنے پالتو کتے کیولو کو اپنے ارد گرد عجیب طرح برتاؤ کرتے ہوئے نوٹ کیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ڈاکٹرز نے مجھے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو کیولو میرے سامنے اتنی دیر تک مجھے بیٹھا گھورتا رہا کہ مجھے ڈر لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن کیولو کا برتاؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کتا ہمیشہ بڑا ہی خاموش اور خوش رہتا تھا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا اور وہ اکثر غصے میں اس کے بڑے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھ کر بھونکتا رہتا تھا۔ آج صبح جب ایل ہیننا کام پر گئی تو اس کے شوہر نے دیکھا کہ ان کا کتا بہت ہی عجیب طرح اپنی مالکن کی طرف دیکھ کر بھونکا، اور جب سے یہ لوگ اس کتے کو پال رہے تھے تب سے یہ کتا اس طرح کبھی بھی نہیں بھونکا تھا۔ وہ اس عجیب تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان نے اس بارے میں ایک تصویر فیس بک پر پوسٹ کی تو تب سب کچھ اچانک بدل گیا۔ یہ کتا اب نہ صرف اپنی مالکن کے پیٹ کی طرف دیکھ کر بھونکتا تھا، بلکہ وہ اس کو اپنے منہ سے ٹکر بھی مارتا، روتا اور کافی دیر تک اپنی مالکن کو گھورتا رہتا، جیسے یہ بے زبان اپنی مالکن کو کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو۔ ایل ہیننا نے بتایا کہ فیس بک پر جب میں نے اس بارے میں تصویر اپلوڈ کی تو میرے سارے دوستوں نے کہا کہ مجھے اپنے کتے کی ان حرکتوں کو سیریس لینا چاہیے۔ اب اس کپل کو یقین ہو چکا تھا کہ کیولو ان کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ ایل ہیننا نے کیولو کے اس کام کو ایک خطرے کے الارم کے طور پر لیا اور واپس ہسپتال چلی گئی تاکہ ایک بار پھر سے چیک اپ کروا سکے۔ ایل ہیننا کو ڈاکٹرز نے چیک کیا تو فوراً سے ایل ہیننا کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس جوڑے کو تب بے حد خوف آیا جب ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ وہ ایک یقینی موت سے کچھ ہی لمحے دور تھی۔ آخرکار ایل ہیننا کو اپنی کمر میں موجود شدید درد کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ ایل ہیننا کو دونوں گردوں میں ایک انفیکشن ہو چکا تھا، جس وجہ سے اس کو کمر میں اچانک سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ یہ انفیکشن بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے اور ہر سال سارے UK میں تقریباً ایک انسان کو ہی ایسا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت رہتے ڈاکٹر کے پاس نہ آتے تو نہ صرف ایل ہیننا مر چکی ہوتی، بلکہ اس کے پیٹ میں پلنے والی معصوم سی جان کو کوئی بھی بچا نہ سکتا۔ ایل ہیننا کو اندازہ تھا کہ کس نے اس کی جان بچائی ہے۔ خوش قسمتی سے ایل ہیننا جلد ہی صحت مند ہو گئی اور اس کی پریگننسی ایک بار پھر سے نارمل ہو گئی۔ کچھ ہی مہینوں میں ایل ہیننا نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام ان دونوں نے لنکن رکھا۔ ان دونوں کی فیملی میں ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا تھا۔ جیسے ہی لنکن پیدا ہوا کیولو فوراً سے اس کا دوست بن گیا۔ یہ دونوں اکٹھے سوتے اور کیولو لنکن کا اتنا خیال رکھتا جتنا کہ کوئی انسان بھی نہ رکھ پائے۔ جب ایل ہیننا نے اپنی کہانی ایک خبر رساں ادارے کو بتائی تو کیولو کو RSPCA اینیمل ہیرو ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کر لیا گیا۔ آج بھی کیولو اپنی فیملی کی صحت کے بارے میں ان کا خیال رکھتا ہے۔ حال ہی میں ایل ہیننا نے ایک تصویر شیئر کی جس میں کیولو بیمار لنکن کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ ایل ہیننا نے بتایا کہ صبح صبح کیولو دوڑتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا۔ میں لنکن کے کمرے میں گئی تو آگے لنکن بخار میں تپ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے یہ کتا اس سارے خاندان کو ایک مصیبت سے بچا چکا تھا۔ ناظرین محترم، آسٹریلیا کی یہ فیملی ساری دنیا اپنی کشتی پر گھومنے نکلی تھی کہ 2018 میں ان کو اٹلی کے شہر سسلی میں یہ کتا ملا۔ زوئی البیش کو پتہ تھا کہ یہ اس کتے کو واپس آسٹریلیا لے کر جانا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آسٹریلیا کے جانوروں کو امپورٹ کرنے کے لیے قوانین بہت سخت ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے اس کو چھوڑنا اب ممکن نہیں تھا۔ ان کا ٹرپ جاری رہا، لیکن 2020 کے شروع میں جیسے جیسے کورونا وائرس پھیلتا گیا
ان کو امریکی شہر نارتھ کیرولائنا تک جانا پڑا تاکہ وہ اپنی کشتی کو بھی کسی جگہ کچھ عرصے کے لیے کھڑا کر سکیں اور ان کے پالتو کتے جس کا نام اب یہ پپ رکھ چکے تھے کو کسی محفوظ جگہ چھوڑ سکیں۔ 27 مارچ کو یہ لوگ نارتھ کیرولائنا تک 8 گھنٹے کی گاڑی کا سفر طے کر کے پہنچے تاکہ وہ پپ کو لین ولیمز نامی اپنے دوست کے حوالے کر سکیں۔ ان کا یہ دوست کافی عرصہ پپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا اور اس نے ان کو یہ بات تب بھی بتائی تھی۔ کورونا نے شدت اختیار کی اور ان لوگوں کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے دیے گئے اور آخر یہ لوگ جہاز پر بیٹھ کر آسٹریلیا پہنچ ہی گئے۔ لین ولیمز نے آخر پپ سے تنگ آ کر اس کو بیچنے کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا اور جلد ہی ایک شخص نے اسے خرید بھی لیا اور اس کے مالکان کو بھی یہ بات پتہ تھی اور وہ اس کے نئے مالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ ادھر سٹینبرگ نام کا پپ کا نیا مالک یہ بات سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کا اس کتے کے لیے پیار بناوٹی اور جھوٹا تھا، ورنہ وہ اسے ضرور اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے۔ لیکن ادھر آسٹریلیا میں اس کا اصل مالک ہر روز صبح 4 بجے محض اس وجہ سے اٹھتا تھا تاکہ وہ پپ کو امریکہ سے امپورٹ کر کے آسٹریلیا لانے کے لیے ضروری تمام کاغذی کارروائی کو مکمل کر سکے۔ جلد ہی کرونا وائرس کی خراب ہوتی صورتحال کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ پپ کو لینے کے لیے امریکہ نہیں جا سکیں گے، اور یوں اگر سفری پابندیاں کچھ حد تک نرم ہوئیں تو شاید پپ کو اکیلے ہی یہ لمبا سفر طے کر کے آسٹریلیا پہنچنا پڑے۔ اس وبا کی وجہ سے اس کو لانا اور بھی مشکل ہو چکا تھا اور قانون کے حساب سے اس کو لانے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی جس میں اس کتے کے بارے میں یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ یہ صحت مند ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ نیو یارک سے ملنا تھا اور وبا کی وجہ سے سارا نیو یارک مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ کافی محنت کے بعد زوئی کو پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ کے حالات بہتر ہیں اور اگر وہ خود نیوزی لینڈ چلا جائے اور وہاں سے اس کتے کو امپورٹ کروانے کی درخواست دے تو امریکی شہر لاس اینجلس سے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ تک اس کو ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذریعے لایا جا سکتا تھا۔ اس دوران سٹینبرگ جو کہ پپ کو پال رہا تھا اس کو دوسرے شہر جانا پڑا اور جو وہ اپنے ایک دوست اسٹیسی گرین کے حوالے پپ کو کر گیا، اور اسٹیسی کی اس کتے کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ آسٹریلیا میں موجود اس کے مالک نے اپنے پالتو کتے کو واپس لینے کی تقریباً ساری امیدیں چھوڑ دی تھیں اور اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ پپ اب اس کو واپس شاید کبھی بھی نہ ملے۔ جب زوئی کو پپ کو آسٹریلیا لانے کا پرمٹ مل گیا تو اسی وقت وبا کی وجہ سے حکومت آسٹریلیا نے تمام تر جانوروں کو آسٹریلیا لانے پر پابندی لگا دی۔ اس وجہ سے پپ کو گھر لانے کی ان لوگوں کی امیدیں ایک بار پھر سے دم توڑ گئیں۔ خیر اسٹیسی نے اس کو حوالے کرنے کی حامی بھر دی اور جو میلیسا ینگ نام کی ایک لڑکی جو کہ ایک ڈاگ ریسکیو فاؤنڈیشن چلاتی ہے اس نے رضاکارانہ طور پر اس کتے کو نارتھ کیرولائنا سے لاس اینجلس پہنچانے کی حامی بھر لی، اور یوں یہ لڑکی گرینسبورو سے نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ اور پھر شارلٹ سے اس کو اپنے جہاز کی سیٹ کے نیچے ڈال کر لاس اینجلس پہنچ گئی۔ اس کے بعد پپ کو اس کمپنی کے حوالے کر دیا گیا جن نے اس کو نیوزی لینڈ کے لیے جہاز پر بٹھانا تھا۔ ان نے اس کو 23 جولائی کو نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے لیے اڑنے والی ایک طویل فلائٹ پر بٹھا دیا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد آخر پپ آکلینڈ پہنچ گیا، جہاں اسے پہنچنے کے بعد اگلے 10 دن کے لیے کرنطینہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن لایا گیا، جہاں پپ کو ایک بار پھر سے 10 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیا گیا۔ 13 اگست کو پپ کو سڈنی پہنچنا تھا، لیکن اس وقت ان دونوں شہروں میں کورونا کی وبا زیادہ سخت ہو گئی اور مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور ادھر میلبرن میں اس لڑکی کے بھائی نے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا اور اس کو میلبرن سے سڈنی پہنچانے کی تقریباً 4 بار فلائٹس بک کی گئیں، لیکن چاروں کی چاروں فلائٹس کینسل ہو گئیں۔ آخر 11 اگست کو تقریباً 5 مہینوں اور ہزاروں میلوں کی مسافت کے بعد پپ سڈنی کے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، جہاں زوئی اور اس کی ساری فیملی لوکل رپورٹرز اور فلم کرو کے ساتھ موجود تھے۔ زوئی نے بتایا کہ جب پپ نے ہماری آواز سنی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہوا ہمارے ساتھ آ کر لپٹ گیا۔ آخر کئی مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اس ساری فیملی کو ان کا یہ پالتو کتا واپس ملا تو ان کی خوشی دیدنی تھی، اور جتنے کہ اس فیملی کے لوگ خوش تھے یقیناً اس سے زیادہ خوش ان کا کتا تھا۔